الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی آدھی رات کے سناٹے میں دعا کی ہے؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، دل بوجھل ہو، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور لبوں پر صرف ایک ہی فریاد ہو، یا اللہ۔ مگر جب دعا ختم ہو تو دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئے، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی جواب۔ ایسے میں انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا اللہ سنتا نہیں؟ کیا میری آواز آسمان تک نہیں پہنچتی؟ یا میں ہی اتنا گنہگار ہوں کہ میری دعا قابل قبول نہیں؟ ذرا رک کر سوچیں، کیا ہر خاموشی انکار ہوتی ہے؟ کیا ہر تاخیر محرومی ہوتی ہے؟ یا پھر بعض اوقات اللہ ہمیں جواب دینے سے پہلے ہمیں خود ہمارے حال پر سوچنے کا موقع دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ روک لی جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ ہمیں بدلنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری کمزوریاں دکھانا چاہتا ہے، وہ پردے اٹھانا چاہتا ہے جن کی وجہ سے ہماری دعا آسمان تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو ہی اللہ راضی ہے۔ اسلام ہمیں صبر، یقین اور حکمت سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ یعنی بعض اوقات ہماری اپنی بے صبری ہی ہماری دعا کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ آج کی یہ بات کسی کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ یہ الزام نہیں، یہ آئینہ ہے۔ آج ہم ان چھپی ہوئی وجوہات پر بات کریں گے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان دیوار بن جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ہمت کی، سچائی کے ساتھ خود کو دیکھا تو ممکن ہے یہی لمحہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت کی بنیاد بن جائے۔ وجہ نمبر 1، حرام رزق اور حرام لقمہ۔ ذرا غور کریں، دل سے دھیان سے سنیں۔ آپ کے ہاتھ دعا میں اٹھتے ہیں مگر وہی ہاتھ اگر حرام کمائی سے بھرے ہوں تو کیا دعا اوپر جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ تو فرمایا کہ دعا کیسے قبول ہو؟ حرام لقمہ دل کو سخت کر دیتا ہے، روح کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ جب پیٹ میں حرام جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے بھی ہیں تو ان میں تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا میں جان ہو، اثر ہو، تو سب سے پہلے اپنی کمائی، اپنے معاملات، اپنی نیت کو پاک کریں۔ یہی اصلاح دعا کی پہلی سیڑھی ہے۔ وجہ نمبر 2، گناہوں پر اصرار اور توبہ کی کمی۔ سوچیں، ہم روز دعا کرتے ہیں مگر روز ہی گناہ بھی دہراتے ہیں، پھر حیران ہوتے ہیں کہ دعا کیوں نہیں سنتی۔ گناہ اور دعا ایک ہی دل میں اکٹھے رہیں تو دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ دلوں پر زنگ ڈال دیتے ہیں۔ جب دل زنگ آلود ہو جائے تو دعا کی روشنی کیسے گزرے؟ اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، مگر وہ توبہ چاہتا ہے، سچی توبہ، ندامت کے آنسو اور چھوڑنے کا ارادہ۔ جب بندہ جھک جاتا ہے، مان لیتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ توبہ دعا کا دروازہ ہے، اس کے بغیر دعا اکثر وہیں رک جاتی ہے جہاں نیت کمزور پڑتی ہے۔ وجہ نمبر 3، بے صبری اور جلد بازی۔ ذرا رکیں، کیا ہم دعا مانگ کر فوراً نتیجہ چاہتے ہیں؟ اگر دیر ہو جائے تو دل میں شکوہ، زبان پر شکایت آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ اللہ کے فیصلے وقت کے پابند نہیں، حکمت کے پابند ہوتے ہیں۔ کبھی وہ دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے، کبھی بہتر بدل دے دیتا ہے۔ بے صبری دل کو کمزور کرتی ہے اور یقین کو کھا جاتی ہے۔ صبر وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ یقین رکھیں، تاخیر رد نہیں، تیاری ہو سکتی ہے۔ وجہ نمبر 4، دل کی غفلت اور زبان کی عادت۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ بعض دعائیں صرف زبان سے نکلتی ہیں، دل ساتھ نہیں دیتا؟ ہم وہی الفاظ دہراتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا عبادت ہے اور عبادت میں حضور قلب ضروری ہے۔ جب دل حاضر ہو، آنکھ نم ہو، احساس زندہ ہو، تب دعا میں جان آتی ہے۔ اگر دعا عادت بن جائے، اثر کم ہو جاتا ہے۔ اپنے الفاظ بدلیں، دل سے بات کریں، اللہ سے راز کہیں، وہ سننے والا ہے۔ وجہ نمبر 5، حقوق العباد کی پامالی۔ ذرا غور کریں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر بندوں کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا، پھر دعا کی قبولیت کیسے آئے
जाए। क़यामत के दिन सबसे पहले हक़ूक़ुल इबाद का हिसाब होगा। जब तक बंदों के मामले दुरुस्त ना हों, दुआ की राह में रुकावट रहती है। माफ़ी मांगे, हक़ लौटाएं, दिल साफ़ करें। जब बंदों से मामला दुरुस्त होता है, अल्लाह खुद राज़ी हो जाता है। वजह नंबर 6, शुक्र की कमी और नाशुक्री। सोचें, क्या हम मांगते ज़्यादा हैं या शुक्र करते ज़्यादा हैं? अल्लाह फरमाता है, अगर शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। नाशुक्री नेमतों को रोक देती है, शुक्र दरवाजे खोल देता है। जब बंदा शुक्र गुजार होता है तो दिल नरम रहता है, दुआ में तासीर आती है। पहले मौजूद नेमतों को पहचाने, फिर नई नेमत मांगे। शुक्र दुआ को पर लगा देता है। सुबहान अल्लाह। वजह नंबर 7, अल्लाह पर कमज़ोर यकीन। ये सबसे नाजुक वजह है। दुआ मांगते हुए दिल के किसी कोने में शक हो कि शायद ना मिले। अल्लाह फरमाता है, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। यकीन दुआ की रूह है। जब यकीन मजबूत हो तो दुआ भी मजबूत होती है। अल्लाह से ऐसे मांगे जैसे बच्चा माँ से मांगता है, बेखौफ बेशक, पूरे यकीन के साथ। यही यकीन दुआ को अर्श तक ले जाता है। सुबहान अल्लाह। सोचें ज़रा, अगर आज आपने अपनी दुआ को सिर्फ अल्फाज से निकाल कर यकीन, इस्लाह और आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने रख दिया तो क्या कुछ बदल सकता है? शायद वो दरवाज़ा जो बरसों से बंद लग रहा था आज ही खुल जाए। दुआ रद्द नहीं होती, वो या तो कबूल होती है या ज़ख़ीरा बना दी जाती है, या किसी आने वाली आजमाइश को टाल देती है। मसला दुआ में नहीं, हमारे दिल के हाल में होता है। आज खुद से एक वादा करें, हराम से बचेंगे, तौबा को ज़िंदगी बनाएंगे, सब्र और शुक्र को थामेंगे, बंदों के हकूक़ अदा करेंगे और अल्लाह से ऐसा यकीन रखेंगे जैसे वो हमें सुन रहा है, क्योंकि वो वाकई सुन रहा है। याद रखें, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं, वो आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। अपने हाथ दोबारा उठाएं, मगर इस बार टूटे हुए दिल के साथ, सच्चे यकीन के साथ और मुकम्मल भरोसे के साथ। शायद यही लम्हा वो हो जिसमें आपकी बरसों की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह आपकी नीयत को जानता है, आपके आंसू गिनता है और आपके सब्र को ज़ाया नहीं करता। बस इससे जुड़े रहें, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ जाए वो कभी महरूम नहीं रहता। जज़ाकल्लाहु खैरा।